الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدکر پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہمارے دورے کا تیسرا دن ہے جس میں ہم روزے کی اقسام وغیرہ سمجھیں گے۔ تو روزے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فرضی روزے اور دوسرا نفلی روزے۔ فرضی روزے سے مراد ہے وہ روزے جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کر دیا ہے، اور اس میں تین طرح کے روزے آتے ہیں۔ نمبر ایک رمضان کے روزے، نمبر دو کفارے کے روزے۔ کفارہ کہتے ہیں کہ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، کسی گناہ کا ارتکاب کر لے، یا شریعت میں جس کام سے منع کیا گیا ہے، جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ اس کا ارتکاب کر لے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور کفارات مختلف اشکال میں ہوتے ہیں، اور کفارے کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان روزے رکھے۔ مثال کے طور پہ کفارہ زہار، یہ کیا ہے؟ زہار کا کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا۔ نمبر 3 نذر کے روزے، یعنی انسان منت مانگے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا، اور اس کا وہ کام ہو گیا، اب اس پر وہ روزے رکھنا فرض ہیں، ضروری ہیں، اور اس کو کہتے ہیں نذر کے روزے۔ چلتے ہیں دوسری قسم کی طرف، وہ ہے نفلی روزے۔ نفلی روزے وہ روزے ہیں کہ جو فرض نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص وہ روزے رکھتا ہے تو اس کو بہت اجر و ثواب ملے گا، اور اگر نہیں رکھتا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اس میں آپ سمجھ لیں جیسے سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہیں، آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ یہ نفلی روزے ہیں۔ اور نفلی روزوں میں دوسری قسم آپ یہ سمجھ لیں ایام بیض کے روزے۔ عربی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر کے مطابق چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے اس کے مطابق 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھنا، ان کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں۔ جب چاند مکمل ہوتا ہے، بدر تمام ہوتا ہے، تو یہ بھی مسنون عمل ہے۔ تیسری قسم ہے شوال کے روزے، یہ بھی نفلی روزے ہیں، شوال کے روزے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے مزید رکھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں۔ تو یہ بہت فضیلت والا عمل ہے، تو یہ بھی نفلی روزے ہیں۔ اس کے بعد یوم عرفہ کا روزہ، جو حاجی کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے ہے۔ حاجی نے یہ روزہ نہیں رکھنا، باقی لوگوں کے لیے ہے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس شخص کے پچھلے سال اور اگلے سال کے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ ہے، اس کی بھی عظیم فضیلت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص محرم الحرام 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے یوم عاشورہ کا، تو اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ان گناہوں سے مراد صغائر ہیں، چھوٹے گناہ ہیں۔ اب رمضان کے روزوں کے حکم کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور یہ روزے کب فرض ہوئے؟ شعبان سن 2 ہجری میں۔ اس کی فرضیت، رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن، حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن سے اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بیان کر دیا۔ اور حدیث سے اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور پھر فرمایا وَصَوْمِ رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو یہ روزے بھی مسلمان پر فرض ہیں۔ اور اسی طرح روزے رمضان کے جو روزے ہیں، قرآن سے بھی اس کی فرضیت ثابت ہے، احادیث سے بھی اس کی فرضیت ثابت ہے۔ اب رمضان کے روزوں میں جو حکمتیں ہیں، جو حکمتیں پائی جاتی ہیں، ہم اختصار کے ساتھ ان کو بھی بیان کر دیتے ہیں کہ روزے کے مقاصد یا روزے رکھنے میں حکمت الہی کیا ہیں۔ ہم 4 حکمتوں کو بیان کریں گے اور ان چاروں کی طرف اشارہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل پر غور و فکر کرنے سے رمضان مبارک کے مختلف طرح کی حکمتیں سامنے آتی ہیں۔ ان میں سے چند یعنی 4 ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی حکمت اور روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تقوی کا حصول، جیسا کہ آپ نے وہ آیت سنی، کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ حکمت ہے کہ انسان متقی بن جائے، یہ رمضان کے روزوں کی ایک حکمت ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ کرنی ہے۔ سورۃ التحریم اس کی آیت نمبر 8 ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم توبہ کرو، اور توبہ کیسے کرنی ہے؟ سچی توبہ ہو، خالص توبہ ہو۔ اور سچی توبہ اور خالص توبہ میں 4 شرائط پائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ گناہ پر انسان نادم اور پریشان ہو، نادم اور پشیمان ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ اسے چھوڑ دے، فوری چھوڑ دے گناہ کو۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق حقوق و لباس سے ہو تو ادا کرنا ہے۔ تو یہ 4 شرائط پائی جائیں گی تو وہ سچی توبہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص بدبخت ہے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہو اور پھر رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے۔ مسند احمد میں اور سنن ترمذی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ تو تیسری حکمت، یہ دوسری حکمت تھی کہ انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اعمال صالحہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کا عادی بنائے۔ انسان اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو نیکیوں کا پابند بنائے، گناہوں سے بچنے کا عادی بنائے۔ 1 ماہ تک یہ ریاضت اتنے اخلاص سے کرے کہ باقی کے 11 ماہ نیکی کے اس اثر کو محسوس کر سکے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به، من لم یدع
قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ فرمایا کہ وہ شخص جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا اور جہالت کو چھوڑتا نہیں ہے۔ جہالت سے کیا مراد ہے؟ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں کو ترک نہیں کرتا۔ تو جو شخص بہتان اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جہالت نہ چھوڑے، جہالت سے کیا مراد ہے؟ گناہوں کا ارتکاب کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا اللہ کے لیے چھوڑ دے۔ یعنی صرف بھوکا پیاسا رہنا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ روزے کی حکمت کیا ہے کہ انسان گناہوں کو ترک کر دے، انسان جھوٹ کو ترک کر دے، گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے بچنے کا عادی بنائے اپنے آپ کو۔ یہ اس کی تربیت کا مہینہ ہے۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کا عادی بن جائے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات داخل ہوتی ہے تو فرشتے شیاطین اور باغی جنات کو بیڑیوں میں جکڑ دیتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی اس ماہ مبارک میں نہیں کھلتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس مہینے میں ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک بلانے والا بلاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، یعنی رمضان کی ہر رات کو، کہ اے اچھے کام کرنے والے آگے بڑھ، اے برے کام کرنے والے رک جا۔ اور اس مہینے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں جہنم کے عذاب سے نجات مل جاتی ہے۔ تو یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم ہوا گویا وہ ساری خیر سے محروم ہوا، اور اس کی خیر سے کوئی ایسا ہی محروم ہوتا ہے جو واقعی میں محروم ہو۔ تو اس لیے اس رمضان کے مہینے کی قدر کرنا نہایت ضروری ہے۔ چوتھی حکمت جو ہم نے بیان کرنی تھی وہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ڈھال ہے مسلمان کے لیے۔ تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ بیہودہ باتیں نہ کرے، ایسی باتیں، شہوانی باتیں وہ نہ کرے، اور نہ ہی کوئی گناہوں کا ارتکاب کرے۔ اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو صرف یہ کہہ دے انی صائم، کہ میں روزے دار ہوں، میں تمہارا جواب نہیں دے سکتا۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ملتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو گمراہ کرنے والی 2 چیزیں ہیں، شیاطین اور انسان کا اپنا نفس۔ شیاطین اور دوسری چیز کیا ہے؟ انسان کا اپنا نفس، یعنی اس کی شہوات۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے گناہ سب معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔